بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یوٹیوب کے ذریعے یہ ساجد خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ نکاح جس میں ڈھول باجے یہ تماشا ہو، کھیل کود ہو، تو کیا وہاں نکاح پڑھانا چاہیے؟ پہلی گزارش یہ ہے کہ دوران نکاح یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں، بلکہ اگر ڈھول بج رہے ہوں، گانے گائے جا رہے ہوں، تو نکاح کے وقت سبھی کو پابند کیا جاتا ہے کہ ان خرافات کو بند کیجیے اور اطمینان سے نکاح کی مجلس میں شامل ہو جائیے۔ نکاح سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، وہ تو ہر حال میں بجا لانا ہے، نکاح خانے پڑھانا ہے، اس لیے کہ اگر ایک نکاح خان نہیں پڑھائے گا کہ میں زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں، میں کسی ایسی مجلس میں جاتا ہی نہیں، تو یقیناً دوسرے یا تیسرے نکاح خواں کوئی بھی آ کر پڑھائیں گے اور پڑھانا چاہیے۔ اور پھر لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ غار میں چلے جائیں، آپ دنیا سے کٹ کر معاشرے سوسائٹی سے الگ ہو کر رہیے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جس معاشرے میں آئے، اس معاشرے میں ڈھول گانا بجانا یہ پہلے سے یہ چیزیں موجود تھیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر دعاؤں کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا اور ان چیزوں کو روکا۔ اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ جس شادی میں ڈھول باجا ہو تو نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، تو کل کو یہ کہے گا کہ جس شخص کی وفات پر بین ہوتا ہے، گریبان چاک کیے جاتے ہیں، بال کھینچے جاتے ہیں، چہرے پیٹے جاتے ہیں، پھر وہاں جنازہ بھی نہیں پڑھانا چاہیے، تو پھر یہ سلسلہ کہیں اور جا کر رکے گا۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کہ جس مجلس میں گانا بجانا ہو شادی میں تو نکاح نہ پڑھایا جائے۔ ہاں، نکاح کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں کہ دلہا مجلس میں موجود ہو، دلہا نہیں تو اس کا ولی وارث موجود ہو، لڑکی خود اپنی جگہ باپردہ موجود ہو اور اس کا ولی، حقیقی ولی آ کر اجازت دے۔ مہر کے معاملات طے ہوں، مہر اگر نہ طے ہو تو مہر مثل پھر یقینی ہوتا ہے، اور نکاح علی الاعلان برملا سبھی کی موجودگی میں گواہوں کی گواہی کے ہوتے ہوئے ہو، نکاح کی شرائط پوری ہوں، دونوں مسلم ہوں۔ ہاں، اگر لڑکی اہل کتاب میں سے ہے اور لڑکا مسلم ہے، ان کا بھی نکاح جائز ہے۔ لہٰذا اتنی زیادہ پابندی کہ جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو اور ایک سنت نبوی چھوٹ جائے، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ اخلاص اور خلوص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔